السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ زندگی کے کچھ دکھ ایسے ہوتے ہیں جو انسان کے دل کو اندر تک چیر دیتے ہیں۔ جب ہر دعا بے اثر لگے، ہر راستہ بند ہو جائے اور صرف تنہائی باقی رہ جائے، ایسے ہی اندھیروں میں ذوالحج کے مہینے میں ایک روشنی بن کر صفیہ کی زندگی میں قدم رکھا، روشنی جو صرف اور صرف درود پاک سے تھی۔ تو چلیے میں آپ کو صفیہ کی کہانی سناتی ہوں۔ صفیہ ایک تنہا اور غم زدہ عورت تھی۔ شوہر نے طلاق دے دی تھی، والدین اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے اور اس کی چھوٹی سی بیٹی اریبہ ہی اس کا واحد سہارا اور امید تھی۔ دن رات وہ غم اور بے بسی میں ڈوبی رہتی، ہر نماز میں آنسو بہا بہا کر اللہ سے فریاد کرتی، لیکن دل کا بوجھ ہلکا نہ ہوتا۔ ایک دن مسجد کے ایک بزرگ نے اسے کہا، بیٹی، ذوالحج کا مہینہ بہت برکتوں والا ہے۔ اس مہینے میں درود پاک کا وظیفہ کیا جائے تو رنگ آلود دل بھی چمک اٹھتے ہیں اور بند دروازے کھل جاتے ہیں۔ صفیہ نے پہلی بار درود پاک کو سمجھ کر دل سے پڑھنا شروع کیا۔ اس نے عزم کیا کہ وہ پورے ذوالحج کے ابتدائی دنوں میں درود پاک کا باقاعدہ وظیفہ کرے گی۔ وہ ہر دن 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنے لگی۔ درود ابراہیمی وہ روزانہ دل سے پڑھتی۔ 11 دن کا وظیفہ تھا۔ اس کے دل میں بس ایک ہی دعا تھی، اے اللہ، جو ٹوٹ چکا ہے اسے جوڑ دے، جو چھن گیا ہے اس کے غم کو کم کر دے اور میری بیٹی کے لیے روشن مستقبل لکھ دے۔ وقت گزرتا گیا۔ 9 ذوالحج یوم عرفہ کی رات صفیہ نے رات بھر عبادت کی۔ وہ سجدے میں گری ہوئی آنسو کے ساتھ صرف درود پڑھتی رہی۔ اسی رات اسے ایک خواب آیا۔ خواب میں نور کی ایک کرن نظر آئی اور اس نے محسوس کیا جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پرنور چہرہ سامنے ہے اور وہ مسکرا کر فرما رہی ہے، جو مجھ پر درود بھیجتا ہے اس کا غم کم کر دیا جاتا ہے، اس کی دعا قبول کر لی جاتی ہے۔ اس خواب کے بعد صفیہ کی دنیا بدلنے لگی۔ اس نے اپنا 11 دن کا وظیفہ مکمل کیا۔ محلے کی ایک بزرگ خاتون نے اسے قریبی مدرسے میں بچیوں کو پڑھانے کی پیشکش کی۔ بغیر تنخواہ کے مگر عزت کے ساتھ صفیہ نے قبول کر لیا اور اسی دن اس کے دل سے اداسی ختم ہونے لگی۔ اب اس نے درود پاک کو اپنا وظیفہ بنا لیا، اپنے ورد میں شامل کر لیا۔ کچھ ہی ہفتوں میں ایک ماہر شخص نے اس کی بیٹی اریبہ کی تعلیمی اخراجات اٹھانے کی ذمہ داری لے لی۔ صفیہ کا دل جو برسوں سے خالی تھا اب ایمان اور سکون سے بھر گیا تھا۔ درود پاک نے اس کی روح کو چمکا دیا۔ تو ناظرین، ذوالحج کے مہینے میں 2 وظیفے ہیں۔ ذوالحج کے پہلے 12 دن روزانہ فجر کے بعد اور مغرب کے بعد 100 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ نیت کریں دل کے غموں کے مٹنے، رزق میں برکت، دل کا سکون اور زندگی کے فیصلوں میں خیر کے لیے۔ یوم عرفہ 9 ذوالحج، اس رات درود پاک اور دعاؤں کی قبولیت کی خاص گھڑیاں ہوتی ہیں۔ پوری رات عبادت کا موقع نہ ہو تو سونے سے پہلے خوب دل سے درود پڑھیں اور دعا کریں۔ وظیفہ نمبر 2، ذوالحج کا خاص روحانی وظیفہ، 11 دن کا درود پاک وظیفہ۔ روزانہ 1000 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں اور 11 دن میں مجموعی طور پر 11000 مرتبہ مکمل کریں۔ شرط یہ ہے کہ آپ نے خلوص نیت اور مکمل یقینی کے ساتھ پڑھنا ہے، دھیان کے ساتھ۔ نیت کریں دل کے زخم بھرنے کے لیے، طلاق یا تنہائی کے صدمے سے شفا کے لیے، رزق حلال اور باعزت زندگی کے لیے، بچوں کے روشن مستقبل کے لیے، اور سب سے بڑھ کر روحانی سکون اور قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ وظیفے کے مکمل ہونے پر یہ دعا دل سے مانگے، اے اللہ، میں نے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر
11,000 درود پاک تیرے ہی لیے بیچے ہیں، میرے دل کے غموں کو راحت میں بدل دے، میری زندگی کے بند دروازے کھول دے اور مجھے وہ عطا فرما جو میرے لیے بہتر ہو دنیا اور آخرت میں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری طرف بھی ایک نظر کرم فرما دیجئے۔ اس طرح آپ نے دعا کرنی ہے۔ اس کے بعد ناظرین، اگر آپ نے سچے دل، صبر اور یقین سے یہ 11 دن کا درود پاک کا عمل مکمل کیا ہے تو آپ نے صرف الفاظ نہیں پڑھے، آپ نے آسمان پر دستک دی ہے۔ درود پاک کوئی عام عمل نہیں، یہ وہ چراغ ہے جو دل کی ویرانی کو روشن کر دیتا ہے، وہ بارش ہے جو خشک دلوں میں رحمت کی کونکلیں اگا دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کی دعائیں ابھی نظر نہ آئیں، لیکن یاد رکھیں درود کا کوئی کلمہ رائگاں نہیں جاتا۔ اللہ اس وقت تک خاموش نہیں رہتا جب بندہ اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتا ہے۔ تو ناظرین، یہ وظیفہ مکمل کرنے کے بعد بھی درود پاک کو اپنا معمول بنائیں، روزانہ کم سے کم 100 مرتبہ ضرور پڑھیں تاکہ جو دروازہ کھلا ہے وہ بند نہ ہو۔ اگر آپ ایسے مزید وظائف جاننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیے، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ کون کون درود پاک پڑھتا ہے۔ ایک نئے مشاہدے کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ جزاک اللہ۔